نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، پس مجھے سے تم مانگو، مجھے پر تم ایمان لاؤ۔ آیت کریمہ میں دعا کرنے کا کیا اثر ہوتا ہے اور دعا جو ہے وہ کس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سورۃ الفاتح میں بھی ہم یہی بات کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مدد مانگتے رہیں گے۔ تو انسان کسی بھی مشکل میں ہو اسے اللہ کو ہی پکارنا چاہیے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اس میں بھی یقین کی، ایمان کی بات ہوئی۔ آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو حرم میں ایک شیخ تھے جو بیمار ہو گئے اور جنہیں شوگر کا مرض تھا، اور انہیں پاؤں پر جو ہے زخم جو ہے وہ بھی نکل آیا۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھی آپ کو مرض ایسا ہے کہ آپ کا جو پاؤں جو ہے وہ کاٹنا پڑے گا۔ تو دنیا کے کتنے بھی انہوں نے علاج کرائے، انہیں ذرا بھی اس سے جو افاقہ نہیں ہوا۔ مختلف دوائیاں انہوں نے استعمال کیں تو انہوں نے ساری دوائیاں جو اب چھوڑ دیں، اور اب جب کچھ عرصے کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب کو ملے تو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا ان کا پاؤں تو بالکل ٹھیک ہے، اور وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا بھی آپ نے کیا نسخہ استعمال کیا، کیا آپ نے علاج کرایا؟ انہوں نے نہیں بتایا۔ تو وہاں پر ایک اور عالم دین بھی تھے جو درس جو دیتے تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا، تو ان شیخ نے کہا بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ آپ بخل نہیں کریں گے، آپ یہ نسخہ جو ہے سب کو بتائیں گے۔ تو انہوں نے پھر انہیں بتایا کہ اصل میں یہ دعائے ایوب کا اثر ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ میں اٹھتے بیٹھتے 5 وقت کی نماز کے بعد میں ہمیشہ یہی وظیفہ کرتا، دن رات جب بھی مجھے وقت ملتا میں یہی وظیفہ کرتا جو ایوب علیہ السلام نے دعا کی، کیا میرے رب مجھے تکلیف پہنچی اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ ایک صبح جو فجر کے وقت میں اٹھا، میں نے وضو کرنا تھا، تو میں نے جو ہے وہ احتیاط کی کہیں زخم میرا خراب نہ ہو جائے، تو میں نے پاؤں کی طرف دیکھا تو زخم تو میرا بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ تو میں نے اپنی بیوی کو بلایا، بھی آ کر دیکھو کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں ہو رہا۔ تو بیوی نے کہا بھی آپ کا پاؤں تو بالکل پہلے جیسے ہو گیا ہے۔ تو میں یہ وظیفہ جو کرتا تھا، اور اس وظیفے کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے جو شفا دی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ انسان اگر دل سے دعا کرے تو اللہ پاک جو ہے وہ انسان کو اس تکلیف سے نجات بھی دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں دعا ایسی ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ جب بھی انسان کسی تکلیف میں ہو تو اسے یہی دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ بھئی میرے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ وہ شخص چلا گیا، دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ بھئی میرے پاس میری اولاد نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے اسے بھی کہا بھی آپ استغفار کریں۔ تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ بھی میرا باغ تو ہے لیکن وہ پھل نہیں دیتا۔ تو آپ نے اس سے بھی کہا بھی آپ استغفار کریں۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا بھی بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے اس سے بھی یہ کہا بھی آپ استغفار کریں۔ تو جب سارے چلے گئے تو پھر خادم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آج تو آپ نے ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو انہوں نے کہا بھی اصل میں یہ تو بات اللہ پاک نے فرمائی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ استغفار کرنے کی کیا برکات ہیں کہ اللہ پاک آسمان سے بارش بھی برسائیں گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ پاک تمہاری مال سے بھی اور اولاد سے مدد کریں گے، یعنی مال بھی تمہیں دیں گے، اولاد بھی دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات بھی تمہیں دیں گے، نہریں بھی جاری ہو جائیں گی۔ تو استغفار کی یہ برکتیں ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، تو استغفار جو ہے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہوں کی جو معافی ہو۔ جب انسان کے گناہ دھلتے ہیں
تو پھر انسان اللہ پاک کی رحمت کا جو مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہمیں مانگنے کا جو طریقہ جو ہے وہ بھی آ جائے، کیونکہ دعا دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔